السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بہت سارے لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں جو عام طور پر مسجدوں میں نہیں نظر آتے، اور ہر عمر کا بندہ مسجد جاتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مسجد جاتے ہیں۔ اسی سے متعلق آج ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو مجھ سے شیئر کی گئی، اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہر شخص تک پہنچے، ہر اس شخص تک پہنچے جو مسجد جاتا ہے، ہر اس شخص تک پہنچے جو مسجد کی کسی کمیٹی کا ہی رکن ہو۔ اور اتنی خوبصورت اور پیاری ویڈیو ہے، آپ اسے دیکھیے اور کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ کیا واقعی آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں ایگری کرتے۔ آئی پرسنلی تھنک اٹ از سچ این امپورٹنٹ ٹاپک جس کے اوپر ان مولانا نے بات کی ہے، اور آپ اگین یو ہیو ٹو سی اٹ کمپلیٹلی، پوری ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ رمضان کے مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں مسجدوں میں بچے زیادہ آتے ہیں، مسجدوں میں بچے زیادہ آتے ہیں۔ عام دنوں میں اتنے بچے مسجد میں دکھائی نہیں دیتے، لیکن رمضان کے مہینے میں آتے ہیں۔ افسوس یہ ہے رمضان کے مہینے میں بچے آتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا مسجد کا ادب کیا ہے، کیسے رہنا چاہیے۔ وضو بنانے کے لیے نل کھول دیتے ہیں، پانی جاتے رہتا ہے، وہ جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتے، جان بوجھ کر شرارت نہیں کرتے، وہ معصوم ہیں، انہیں غلطی کیا گناہ کیا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس واسطے وہ ہمیں دیکھ کر سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں دیکھ کر سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے، ان کو معلوم ہی نہیں رکعت کیا چیز ہے، رکوع کیا چیز ہے، سجدہ کیا چیز ہے، ہماری نقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے ہمارے بچوں کی تربیت کا۔ رمضان کے مہینے میں مسجد میں بچے آئیں، آنے دو، اپنے بچوں کو لاؤ، 5 سال سے بڑی عمر کے جتنے بھی بچے ہیں ان بچوں کو اہتمام سے لاؤ، محبت سے پیش آؤ۔ کوئی نمازی کسی بچے کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، نل کھول دیا ڈانٹ رہے، اے نل بند کرو، تم پیچھے جاؤ، یہاں کھڑے ہو گئے، گریبان پکڑ کے کھینچ رہے۔ ایک آڈیو کسی بندے نے ڈالا، بچہ صف میں نماز میں سجدے میں ہے، اور ایک بیل قسم کا انسان آ کر لات مار کر بچے کو ہٹا رہا ہے، پیر مار کر بچے کو سجدے کی حالت میں ہٹا کر خود نماز میں کھڑے ہو رہا ہے۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھا تو من کرا اگر وہ بندہ مل جائے تو 4-5 جوتے اسے سڑک پر مارنا چاہیے۔ اتنی عقل نہیں ہے کہ بچہ معصوم ہے، تیرے سے پہلے آ کر سب میں وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، اور تو بیل قسم کا بازار میں چرتا ہوا جانور اور اس بچے کو آ کر لات مار رہا ہے۔ ارے یہ بچے کل کے بڑے ہیں، کل کے جوان ہیں، ہمارے مرنے کے بعد یہی نمازی بننے والے ہیں۔ اگر ان بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوا کہ مسجدوں سے نفرت پیدا ہو گئی، نمازیوں سے نفرت پیدا ہو گئی، یہ مسجدوں کو آنا چھوڑ کر کٹوں پہ بیٹھنا شروع کرے، چبوتروں پہ بیٹھنا شروع کرے، اور یہ تھیٹروں پہ فلم ہالوں میں جا کے بیٹھنا شروع کریں، شراب کے اڈوں پہ بیٹھنا شروع کریں، تو کس کا باپ جا کے لائے گا ان بچوں کو وہاں پر؟ مائیں تڑپتی رہ جاتی ہیں کہ بچہ آوارہ ہو گیا، اسے کون سدھارے گا؟ ایک ماحول اور موسم ہے بچوں کے سدھرنے کا۔ بچہ کتنی بھی بڑی غلطی کر دے رمضان کے مہینے میں مسجد میں آ کر، ہرگز اس کی توہین تذلیل نہیں کرنا، پیار سے سمجھاؤ۔ ماؤں کو بولو مسجد بھیجنے سے پہلے آداب سکھا کے بھیجو، خود ایسے ادب سے رہو مسجد میں کہ بچہ ہمیں دیکھ کر ادب سیکھ لے۔ ہم 40 سال 30 سال 50 سال کے ہو کے جانوروں کی طرح مسجدوں میں لڑ رہے ہیں، تو بچہ نہیں لڑے گا مسجد میں؟ کمیٹیوں کے جھگڑے، ان کے جھگڑے، ان کے جھگڑے، یہ ٹاپک تو اتنا لمبا ہے کہ اس پر بھی 1 گھنٹہ ہونا چاہیے۔ رمضان میں جھگڑوں کی ایک ٹاپک ہے، کون کون رمضان میں جھگڑے کرتے ہیں، اور اس میں اتنی غلیظ حرکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ اب تو موضوع بدل جائے گا، جب ہم لڑتے ہیں رمضان کے مہینوں میں تو چھوٹے بچے لڑیں تو کیا ہوا؟ ہمارا لڑنا گناہ ہے، ان کا لڑنا گناہ نہیں ہے، وہ محبت میں لڑتے ہیں، 2 منٹ پہلے لڑے اس کے بعد مل لیتے ہیں۔ ہم اگر لڑتے ہیں تو جانوروں سے بدتر لڑتے ہیں، موت تک بھی دل صاف کرنے تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی غلطیاں دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ہم سے لاکھ درجے بہتر ہے ان بچوں کی لڑائی۔ اس واسطے بچے کچھ بھی حرکت کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، بچے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی لایا جاتا تھا نبی کے زمانے میں۔ عورتیں نماز پڑھنے کے لیے نبی کے زمانے میں آتی تھیں، نماز میں کھڑی ہیں، فجر کی نماز ہے، امام صاحب
40 آیتیں 60 آیتیں نماز میں پڑھنا ہے. بچے کی رونے کی آواز آئی پیچھے سے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 آیتیں جہاں پڑھنا ہے وہاں پر انا اعطیناک الکوثر 3 آیتیں پڑھ کے رکوع میں جا رہے ہیں. 3 آیتیں پڑھ کر نماز کے بعد فرماتے ہیں میرا من کر رہا تھا کہ میں لمبی قرات کروں, لیکن بچے کے رونے کی آواز آئی, وہ بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے, اس کی ماں بے چین ہوگی, اس واسطے میں نماز کو مختصر کر دیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی نماز پڑھا رہے ہیں, حسن حسین نماز کے لیے آ کر سجدے میں ہیں تو اوپر اللہ کے نبی کے پیٹھ پہ بیٹھ گئے. سجدہ لمبا ہو گیا, صحابہ اتنی دیر سجدہ, ایک صحابی اٹھ کے دیکھے اللہ کے نبی ہیں یا انتقال ہو گئے, اتنا لمبا سجدہ ہوا, دیکھے پیٹھ پر بچہ بیٹھا ہوا ہے, آگے بڑھ کر بچے کو ہٹا دیے. اللہ کے نبی سجدے سے اٹھے, دوبارہ سجدے میں جب گئے, بچہ پھر بیٹھنے جانے لگا تو یہ صحابی اسے ہاتھ سے روکنا چاہ رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا, نہ روکو, اسے بیٹھنے دو. کہاں؟ نبی کے اوپر مسجد میں نماز کی حالت میں سجدے میں بیٹھنے جا رہا بچہ. کتنا برداشت کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچوں کو. اس واسطے رمضان کے مہینے میں کسی بچے کا گریبان پکڑ کے کھینچنا, پیچھے کر دینا, ڈانٹ دینا, پیار محبت سے بازو کھڑا کر لو. ہمارے عمل سے مسجدوں سے محبت پیدا کرو. کل ہم اتنی خدمت نہیں کرتے جتنا یہ بچے کرتے ہیں. افطار کے لیے دیکھ لو, مسجدوں میں افطار کا انتظام ہوتا ہے, پاکی صفائی کرنا ہے, مؤذن کا ساتھ دینے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ پاکی صفائی میں ساتھ دینے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کمیٹیوں کی طرف سے, ذمہ داروں کی طرف سے, آنے والے بچے جو پابندی سے آتے ہیں ان کو نوٹ کیا جائے, نوٹس کیا جائے کون سا بچہ پورے رمضان پابندی سے فجر میں آیا, مغرب میں آیا, تراویح میں آیا اور صفائی میں حصہ لیا. شب قدر کے موقع پر, تاقراتوں کے موقع پر ایسے بچوں کو آگے بلا کر ان کی شال پوشی ہو, ان کی گل پوشی ہو, ان کو ہدیہ دیا جائے کہ یہ بچہ پورا رمضان مسجد کی خدمت کیا ہے, یہ بچہ پورا رمضان مسجد کی صفائی کیا ہے. پھر دیکھو اس بچے کے دل میں مسجد کی کیسی محبت پیدا ہوگی, نمازیوں کی کیسی محبت پیدا ہوگی. آج ہماری گری ہوئی حرکتوں کی وجہ سے نمازیوں سے, مسجد سے بچے نفرت کرنے والے بن گئے. اسکول میں دیکھو 3 سال سے, بیبی کیئر میں دیکھو 1.5 سال سے مائی رکھ کر, آیا رکھ کر, نوکر رکھ کر تمہارے گھر کے بچوں کو ہم 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے ہم پالیں گے, ہم صفائی کریں گے, ہم حفاظت کریں گے. اس واسطے اسکولوں میں 3 سال سے بھی بچے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور مسجدوں میں بچے خالی ہوتے ہیں. اسکول والے کو فکر ہے بچوں کو ہم اپنا لینا, اور مسجد والوں کو فکر نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان بچے کہاں برباد ہو رہے ہیں. اس واسطے رمضان کے مہینے میں بچوں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آیا جائے.